تقوی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اوف، ایک واقعہ دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں، میری ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ واقعہ عورت سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں کہ کون کھایا، کون سویا، کون نہیں کھایا، کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں نہیں۔ حضرت عمر اکثر یہ رات میں پتہ لگاتے تھے مجبور کون ہے، کس کی مجبوری بیچارے کی جو گھر سے باہر نکالنے پر مجبور ہے۔ رات میں نکلے، گشت کرتے 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 ایک گلی سے گزرے، اور اس گلی میں ایک جھونپڑی تھی، وہاں دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی، ایک عمر دراز عورت تھی اور ایک لڑکی تھی، ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی۔ گرجدار آواز ماں کی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھو۔ بیٹی نے کہا میں تو کب کی اٹھ چکی ہوں ماں، میں نے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لی۔ ماں نے کہا بیٹی موقع اچھا ہے، جن بکریوں کا دودھ تو نے دوہا ہے اور صبح ہو کے کسٹمر آئیں گے یہ دودھ لے جائیں گے، اچھا موقع ہے کہ اس دودھ میں تم پانی ملا دو۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح جب کسٹمر دودھ خریدنے کے لیے آئیں تو دودھ تھوڑا بڑھ جائے اور ہمیں زیادہ انکم ہو جائے۔ ادھر بیٹی نے گرجدار آواز میں کہا ماں، امیر المومنین عمر فاروق کی منادی ہو چکی ہے، ان کے قاصد نے اعلان کر دیا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جس نے بھی دودھ میں پانی ملایا اور پکڑا گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ماں نے پھر کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اگر یہ سب سوچو گی تو تو بیٹھی رہ جائے گی، تیری شادی بھی نہیں ہوگی۔ بیٹی نے کہا نہیں، عمر فاروق کی منادی ہو گئی اور ہم پکڑے گئے تو سخت سزا ملے گی ماں۔ اس عورت نے ماں نے پھر جواب دیا بیٹی اس وقت نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ عمر کا لشکر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اچھا موقع ہے تم دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر جھونپڑی سے کان لگا کر دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ماں کہتی بیٹی نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ عمر کا کوئی بندہ، عمر کا کوئی آدمی، عمر کا کوئی فرد، عمر کا کوئی لشکر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جاؤ جلدی دودھ میں پانی ملاؤ۔ اور بیٹی نے اس کا جو جواب دیا اس جواب سے عمر فاروق بھی بہت خوش ہوئے۔ بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، ماں عمر کو پتا نہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کے رب کو تو پتا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، رب سے کوئی نہیں چھپا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے شراب بھی پیے اللہ دیکھ رہا ہے، جوا بھی کھیلے اللہ دیکھ رہا ہے، لاٹری کے ٹکٹ بھی خریدے اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے حق بھی مار اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عورت کی لڑکی کیا کہتی ہے ماں ارے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا اس مکان نمبر کو نوٹ کر لو۔ اس نے مکان نمبر نوٹ کیا اور آگے بڑھ گئے حضرت عمر۔ صبح ہوئی تو اپنے دربار خلافت میں ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا، ماں بیٹی دونوں آئیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے بڑھیا کتنا پانی ملایا تھا دودھ میں رات میں؟ سٹ پڑا گئی، کہا امیر المومنین ایک بوند بھی نہیں۔ کہا نہیں کل تم کہہ رہی تھی۔ کہا امیر المومنین یہ سچ ہے کہ میں کہہ رہی تھی لیکن میری بیٹی نے ایک بوند بھی پانی نہیں ملایا۔ کہا مجھے معلوم ہے تیری بیٹی نے دودھ میں ایک بوند بھی پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں اور اسی لیے میں نے تجھے یہاں بلایا ہے۔ تیری بیٹی کا رشتہ کہیں پکا ہوا؟ کہا نہیں امیر المومنین غریب گھرانہ ہے، کہاں رشتہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تیری بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ کہا مذاق کر رہے ہیں امیر المومنین، میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہا کہ عمر اپنے بیٹے کا پیغام دیتا ہے تجھے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے، کیا تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو منظور ہے؟
کہا امیر المومنین یہ مذاق مت کیجئے. فرمایا آئے اس بچی کی ماں، مجھے تیری بیٹی میں ایک ہی خوبی نظر آئی، نہ میں نے اس کا مال دیکھا ہے، نہ میں نے حسب و نسب دیکھا ہے، نہ میں نے خوبصورتی کی طرف نظر ڈالی ہے، ہم نے صرف تیری لڑکی کی دینداری دیکھی ہے، تیری لڑکی کا یہ حوصلہ دیکھا ہے جو عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے. اور کل تیری بیٹی کے یہ جملے مجھے بہت بھا گئے، ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تیری بیٹی کے جملوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹی کے ساتھ کروں. ایسی دیندار بہو کی ضرورت ہے مجھے، ایسی دیندار لڑکی کی ضرورت ہے مجھے اپنے بیٹے کے لیے. مجھے نہیں مطلب کہ تو غریب ہے، تیرا حسب و نسب کیا ہے، تیری بیٹی خوبصورت ہے یا نہیں، تو کتنی امیر ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تیری بیٹی کی دینداری نے مجھے اس بات کی طرف مجبور کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بیٹی دیکھوں، ایسی لڑکی دیکھوں جو دیندار ہو. اور یہ دینداری کی خوبی تیری بیٹی کے اندر موجود ہے. نوجوانوں تم کیا دیکھ رہے ہو، اور میرے ساتھیوں تم کیا دیکھ رہے ہو، اور یہ حاجی نمازیوں تم اپنی اولاد کے لیے کون سی بیٹیوں اور کون سی بہوؤں کو لانا چاہ رہے ہو. ذرا اپنے سماج و معاشرے پر بھی تو غور کرو. تقوی کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کیا چیز دیکھیں اور کون سی لڑکی دیکھیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے اور بڑی میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، اب کوڑا نکالا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے. اس کو خوب ڈانٹا پھٹکارا. جب بیٹے کو ڈانٹ چکے تو وہ لڑکا بولا امیر المومنین بس ہو گیا، جتنا سمجھانا تھا آپ نے سمجھا لیا، اب میں بھی کچھ بولوں. کہا کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین باپ کے اتنے حق ہیں جو آپ نے بتا دیے میں مانتا ہوں، لیکن اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور جب وہ بچہ جوان ہو جائے بالغ ہو جائے تو اچھے گھر میں دیندار گھرانے میں اس لڑکے کی شادی کرا دے. فرمایا امیر المومنین ان کاموں میں سے میرے باپ نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین جب میں پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ بھی نہیں کیا، میرا اچھا نام بھی نہیں رکھا. اس نے اپنا نام بتایا جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل، یہ رکھا ہے میرے باپ نے میرا نام. فرمایا تربیت کے لیے ماں کو اچھا ہونا چاہیے. یہ ایسی عورت سے شادی کر کے لایا جس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، جب اس نے میرا کوئی حق ہی ادا نہیں کیا تو مجھ سے کون سی امید رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں. تب حضرت عمر فاروق نے پھر باپ کو ڈانٹا تم نے اپنی بات تو بتا دی اور اپنے بیٹے کا تم نے حق ہی ادا نہیں کیا ہے، اور پھر امید رکھتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے. میرے بھائیوں یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں بڑا عجیب معاملے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کے معاملے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ان کی ہر چیز بری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر بات پر آپ ان کو انگلی نہ اٹھائیں. کچھ عورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی کچھ نہیں، ساری عورتیں آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فطرتاً عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی کو اگر آپ سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا، یہ پسلی ایسی ہوتی ہے، اب آپ ایسا سیدھا کریں گے تو یہ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. فرمایا کہ عورت کو تم یہ چاہو کہ وہ بالکل سدھر جائے اور بالکل سیدھی ہو جائے تو ہو نہیں سکتی، ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی. اس لیے کچھ چیزیں ان کی برداشت کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص شکایت لے کے گیا اپنی بیوی کی کہ چلو اپنی بیوی کی شکایت کریں، اور جب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو ابھی کھٹکھٹاتا نہیں ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اس نے کان لگایا تو دیکھتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر خوب برس رہی ہے، تابڑ توڑ، یہ نہیں وہ نہیں یہ
चिल्ला चिल्ला कर बात। और हजरत उमर गर्दन झुकाए बैठे हैं। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला गर्दन झुकाए बैठे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक उठे। उसने कहा लो ये मेरा क्या मसला हल करेंगे, खुद तो बीमार है, खुद तो बीमार है, मेरा क्या इलाज करेंगे। मैं तो आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर और यहाँ तो खुद इनकी बीवी इनके ऊपर बरस रही है। वो लौट के जाने लगा। जब जाने लगा तो हजरत उमर फारूक ने देखा उनकी बीवी चुप ही नहीं हो रही, दौड़ के चल दी। तो ये अच्छा यही होना चाहिए, जब बीवी गुस्से में हो तो शौहर को थोड़ा अपने यार दोस्तों में टाइम घर छोड़ देना चाहिए, जल्दी से निकल जाओ। और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आइए और थोड़ा सा झुक जाइए यार, क्या बिगड़ जाएगा आपका। जो जुमले तुम मोबाइलों पर दूसरों के लिए बोलते हो, डार्लिंग वार्लिंग, ये सब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करो। कौन मना कर रहा है, आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके साथ जुमले बोलिए। स्वीटी कितना अच्छा, अरे मीठी, गुस्सा ठंडा हुआ। आप बोलिए अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को कहते थे हुमैरा, आयशा नहीं, हुमैरा। हुमैरा का मतलब खूबसूरत, हुमैरा का मतलब नखरे वाली, तो आप कहते थे हुमैरा, तब वो जाके वो गुस्सा ठंडा हो जाता था। आप और नबी की बीवी और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी के पास कहीं से खजूर आ गए, खुद भूखे थे, आयशा भी भूखी थी, और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा आयशा लो खजूर खाओ, हटाओ यहां से, नहीं खाना है मुझे। ये नबी की बीवी कह रही हैं, और ये मामलात हुए नहीं बल्कि कराए गए ताकि ये सारी चीजें उम्मत के लिए भी दलील बन जाए। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी को कैसे बना रहे। लो आयशा खजूर खाओ, चेहरा घुमा लिया। अल्लाह के रसूल की शक्ल क्या ऐसी थी कि ना देखी जाए, लेकिन चेहरा घुमा लिया। आज का नौजवान होता और अपनी बीवी जब चेहरा घुमा लेता ऐसे कहता है खा ले, प्यार से खिला रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा अभी। आज का अगर आदमी होता तो यही करता है, खा ले, चल मैं ही झुक गया हूं, ले ले खा, चल ज्यादा नखरे मत दिखा। ये कोई अंदाज होता मनाने का? सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पकड़ के नहीं कहा नहीं आयशा खाओ, नहीं। आपने प्याला लिया जिसमें खजूर थे, उठ के वहीं गए जहां चेहरा था, जैसे तवाफ कर रहे हैं, उठे, लो ना आयशा खाओ, मुझे नहीं खाना। अब इधर मुंह कर दिया। फितरत है औरत की, इस फितरत को नहीं बदल सकते हो तुम। अब अल्लाह के नबी उस तरफ से आए, तीसरी तरफ। आयशा ज्यादा नहीं कहलवाते, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, शैतान खुश होता है मियां और बीवी की लड़ाई देखकर। चलो गुस्सा थूको। और आपने फिर कहा चलो कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। पढ़िए बुखारी, कुली बिस्मिल्लाह, आयशा चलो लो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। अब हजरत आयशा ने भी ज्यादा नहीं कहलवाया, बस फौरन एक खजूर उठाई, फिर भी ताना मारा। देखिए फितरत होती है औरत। क्या कह रहे हैं? अल्लाह का नाम लेकर खाओ। ऐसा लगता है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेकर खाती थी। बिस्मिल्लाह कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियां और बीवी की मोहब्बत, और ये था मनाने का अंदाज। आज तलाकों की नौबतें इसलिए आ रही है कि तू मुंह चलाएगी, मैं तो उससे छोटा नहीं, मैं तुझसे छोटी नहीं। यहां पर मामले बिगड़ते हैं सीरियल देख देख कर और ड्रामे देख देख कर। सास भी कभी बहू थी, कितना चला ड्रामा, कितनी नौटंकियां चली। अलिफ बाबा अलिफ लैला, क्या क्या चले। आज भी ड्रामे देख देख कर औरतें उसी अंदाज पर हो गई हैं। मेरी माँ बहनों सीरत फातिमा पढ़ो, सीरत आयशा पढ़ो, सीरत खदीजा पढ़ो, ये तमाम चीजें पढ़ा करो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं, सर से खून गिर रहा है, सर से खून टपक रहा है, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ओढ़नी ओढ़े हुए उसी ओढ़नी को फाड़ रही है और उसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर साफ करती जा रही है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है, कहीं मेरी जान न चली जाए। तो हजरत खदीजा ढारस बनाते हुए कहती है नहीं नहीं, आपके ऊपर कैसे जान का खतरा हो सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं,
آپ تو مجبوروں کا اور محتاجوں کا اور بے کسوں کا کام کرنے والوں کا بوجھ اپنے سر پر لاتے ہیں. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا محنت کر کر کے کما کر لا کر ان کو کھلا دیتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ آپ کے گھر سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ تو راستہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں. جس کے اندر اتنی اچھی خوبیاں ہوں اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اپنی جان کو کیسے ڈر رہا ہے؟ اس کے اوپر شیطان و جنات کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے آپ میرے بھائیوں. غور کرو حضرت خدیجہ جو نبی اکرم سے عمر میں 15 سال سے زیادہ بڑی ہیں، جب 25 سال کی عمر میں شادی کی اللہ کے نبی نے تب خدیجہ تھی 40 سال کی. اور جب خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو خدیجہ کی عمر تھی 66 سال کی. 66 ایئر 66 سال اور نبی کی عمر تھی میرے بھائیوں. غور کرو 40 سال کے بعد تو آپ نے نکاح کیا. 40 سال کے بعد اور جب خدیجہ 66 سال کی ہوئی یعنی 26 سال نبی کے ساتھ رہی شادی کے بعد. 25 سال سے لے کر 25 سال کی عمر سے لے کر 26 سال یعنی جوڑ لیے 25 اور 25 50 51. جب اللہ کے نبی 51 سال کے ہوئے تب حضرت خدیجہ اس دنیا سے انتقال کر گئی 66 سال کی عمر میں. 66 ایئر 66 سال کی تھی خدیجہ اور 51 سال کے تھے محمد رسول اللہ. جب تک خدیجہ زندہ رہی محمد رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی. خدیجہ نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی اپنی شوہر کو محمد رسول اللہ کو کہ اللہ کے نبی نے دوسرے نکاح کے بارے میں سوچا بھی نہیں، دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں. جب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی 66 سال کی عمر میں اور کئی سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ایک دن قربانی کا موقع آیا. آپ نے اونٹ نہر کیا اور جب اونٹ کا گوشت پک کر آیا پیالے میں ایک ہڈی گوشت ہڈی دار گوشت ایک ہڈی جس میں گوشت لگا ہوا تھا حضرت عائشہ جب لے کر آئی اور اللہ کے نبی کو دے دیا کہ لیجیے کھائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس پیالے کو اٹھاتے ہیں اور ہڈی دار گوشت کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتے ہیں لیکن پیالے میں رکھ دیتے ہیں. پھر اٹھاتے ہیں اور منہ تک لے جاتے ہیں، پھر پیالے میں رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور پھر منہ تک لے جاتے ہیں اور تیسری بار بھی پیالے میں رکھ دیتے ہیں، نہیں کھاتے. آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عائشہ نے کہا آج تو قربانی کا دن ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا کوئی جھنجھوڑ دے گا اور ہلا کر رکھ دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. کاش آج وہ زندہ ہوتی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو بھی محمد رسول اللہ 51 سال کی عمر میں بھی بھلا نہیں پا رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. تب حضرت عائشہ نے پیالہ لیا اور ہڈی دار گوشت اٹھا کر کہا کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ ہم جوان عورت آپ کی خدمت کے لیے، آپ ہم سے خدمت حاصل کیجئے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ تب آپ نے کہا عائشہ خاموش، خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا. جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو اکیلی خدیجہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہی تھی. جب سارا مکہ محمد رسول اللہ کو پتھروں سے مار رہا تھا اس وقت اکیلے خدیجہ اپنے دوپٹے کا دامن پھاڑ کر میرے چہرے کو میرے خون سے صاف کر رہی تھی. خدیجہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا رشک کسی بیوی پر نہیں آیا، اپنی کسی سوکن پر نہیں آیا جتنا رشک مجھے خدیجہ پر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی خدیجہ کو نہیں بھولے. حضرت خدیجہ کو آپ نے کبھی نہیں بھلایا. محبت کے یہ اصول سیکھو، شریعت سے سیکھو، محمد رسول اللہ کے اصولوں سے سیکھو. میرے پیارے ساتھیوں بہت آسان ہے سن لینا لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. پھر آئیے اسی چیز پر لاسٹ میں حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرائی. کہاں چلی گئی دینداری؟ کیا دیکھ رہے ہیں آج ہم اور آپ؟ نہ لڑکا لڑکی میں دینداری دیکھ رہا ہے اور نہ لڑکی لڑکے کے اندر دینداری دیکھ رہی ہے اور اسی لیے خمیازے دونوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. تقوی یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلیفہ ہیں اور جن کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے اور 4 دن سے اس کو کھانا نہیں ملا ہے، پانی پی پی کر گزارا کر رہی ہے.
ایک دن اپنی لونڈی سے کہتی ہیں عمر ابن عبد العزیز کی بیوی تمہارے مالک تو کچھ دیں گے نہیں کھانے پینے کو, تنخواہ پتہ نہیں کب ملے گی, ایسا کرو کہ تم بیت المال چلی جاؤ اور جا کر تھوڑا سا دودھ لے آؤ ایک پیالہ, اگلے مہینے جب مجھے راشن ملے گا تب میں ایک پیالہ دودھ واپس کر دوں گی, ادھار لے آؤ. لونڈی ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے بیت المال جاتی ہے اور خزانچی سے کہتی ہے ٹریزری سے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو. عمر ابن عبد العزیز امیر المومنین کی بیوی حمل سے ہیں اور 4 دن سے بھوکی ہیں. حکیموں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ کچھ کھائیں گی نہیں تو ان کے پیٹ کا بچہ مر سکتا ہے. اس پیٹ کے بچے کو بچانا ہے جو امیر المومنین کی امانت ان کے پیٹ میں پل رہی ہے, لہٰذا اس بچے کو بچانا ضروری ہے, ایک پیالہ دودھ دے دو. خزانچی نے جلدی سے ایک پیالہ دودھ دے دیا, کل لے کے جاؤ. اور جیسے ہی عمر ابن عبد العزیز کی لونڈی ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں لے کر آتی ہے اور عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کے پاس پہنچتی ہے, عمر ابن عبد العزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اندر آئی, دیکھا وہ میری لونڈی ہے, سیدھے میری بیوی کے پاس جا رہی ہے. عمر ابن عبد العزیز نے وضو بنانا چھوڑا اور وہاں پہنچ گئے. کہنے لگے اپنی لونڈی سے کیا چھپائی ہوئی ہو, چادر ہٹاؤ. لونڈی نے جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے. عمر ابن عبد العزیز نے دیکھا کہ وہ پیالہ کیا ہے, دودھ سے بھرا ہوا ہے. عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں نے منگایا ہے بیت المال سے, اور لونڈی نے وہ پیالہ جب مالکن کو دیا فرمایا میرے شوہر ناراض مت ہوئیے, یہ پیالہ دودھ اگر پی لوں گی تو اس پیٹ کے بچے کو راحت مل جائے گی, کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, اگر میں نہیں کھاؤں گی تو پیٹ کا بچہ بھوکا رہ جائے گا, اس کی نشو نما نہیں ہوگی, وہ پڑھ نہیں پائے گا, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے. عمر ابن عبد العزیز نے کہا میری بیوی یہ دودھ کا پیالہ میرا نہیں ہے, بیت المال سے تم نے منگایا ہے, اور بیت المال عمر ابن عبد العزیز کی باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے. جب تک میں میٹنگ نہ کر لوں اور سب لوگوں سے اس کی پرمیشن نہ لے لوں, اجازت نہ لے لوں, تب تک یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے, لہٰذا یہ دودھ مجھے دو. عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے ارے اگلے مہینے جب راشن ملے گا تو واپس کر دوں گی, ابھی تو پی لینے دو. عمر ابن عبد العزیز نے اپنی بیوی سے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا. عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر مجھے ڈر ہے یہ پیٹ کا بچہ کہیں مر نہ جائے, یہ بچہ جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں یہ کہیں گر نہ جائے, اس بچے کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجیے. عمر ابن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ حرام کا ہے, جب تک میں سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ حرام کا ہے, اور تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے اس بچے سے کہہ دو, جملے پر غور کرو, او میری بیوی تیرے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے اس بچے سے کہہ دو کہ اگر حرام دودھ پی کر تیری جان بچ رہی ہے تو مجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے, اگر تو مرتا ہے تو مر جائے, تیرا مرنا مجھے گوارا ہے, لیکن حرام مال پلا کر تیری پرورش مجھے گوارا نہیں ہے, مجھے منظور نہیں ہے, مجھے یہ ایکسپٹ نہیں ہے کہ حرام مال پلا کر تجھے پروان چڑھاؤں اور پھر ماں کے پیٹ سے تو باہر آئے. مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ جو مال حرام کھا کر پلے اور پڑے اور پرورش پائے اور پھر وہ دنیا میں آئے, نہیں چاہیے مجھے ایسا بچہ. اس بچے سے کہہ دو کہ مرتا ہے تو مر جائے, تیری موت مجھے منظور ہے لیکن حرام مال کھلانا منظور نہیں. اور لے کر گئے اور بیت المال میں دودھ کا پیالہ جمع کر دیا اور کہا خزانچی سے یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر اگر آئندہ تم نے کبھی کسی کو بھی دودھ دیا یا کوئی چیز تو سب سے پہلے میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور چوری کے الزام میں تمہارے ہاتھ کاٹنے تک کی نوبت آ جائے گی. تمہاری ہمت کیسے پڑی میری اجازت کے بغیر دودھ دینے کی؟ یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. میرے پیارے ساتھ